اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ تم کھاؤ۔ لا تاکلوا لفظ کس سے ہے؟ حمزہ کاف لام۔ ہم اردو میں بھی اکل حلال لفظ استعمال کرتے ہیں۔ نہ تم کھاؤ الربا، ربا لفظ را با واو، سود، بڑھنا، اضافہ ہونا، بڑھوتری، ربا۔ اضعافاً، اضعافاً لفظ جو ہے زواد عین فا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، دگنا۔ مضافتاً، اس کا روٹ بھی جو ہے زواد عین فا ہوتا ہے، اس کا معنی بھی دگنا۔ جب اضافاً دگنا آیا اور اس کے بعد تاکید کے لیے مضافتاً لایا، یعنی دگنے کا دگنا، یعنی چوگنا ہو گیا، یا کئی گنا بھی معنی اس کا کر دیا، بڑھائی ہوئی، یہ اصل میں عربی میں باب مفاعلہ کہلاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ چونکہ اضافاً آیا ہے دگنا، اور اس کے بعد تاکید کے لیے مضافہ آیا ہے دگنے کا دگنا، یعنی چوگنا، اور اس کا مطلب ہے کہ سود مرکب جو ہے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تفلحون لفظ فالام ہا، ہم اردو میں فلاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی، واتقوا، اور ڈرو۔ واتقوا لفظ کس سے؟ تقوی لفظ ہمارا جو لفظ استعمال ہوتا ہے واقع یا مادہ اس کا ہوتا ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، النار، آگ سے۔ النار عربی میں مؤنث سمائی ہے، التی اس لیے مؤنث کے لیے آیا ہے۔ النار التی، وہ جو اعدت، تیار کی گئی ہے۔ اعدت کا یہ تا مؤنث کا ہے، یہ بھی نار چونکہ مؤنث ہے اس لیے اعدت بھی تا کے اوپر جزم جو آئی مؤنث کے لیے۔ اعدت لفظ عین دار عدد سے ہے۔ عدد کیا ہوتا ہے؟ گنتی، یعنی تیار کی گئی ہے، گن گن کر تیار کی گئی ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی۔ اطیع کا لفظ طاع واو عین، خوشی خوشی سے بات مان لینا، اطاعت کرنا۔ واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی۔ اطاعت اللہ کی کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم، تاکہ تم ترحمون، ترحمون لفظ را حامیم، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پہلے حرف کے اوپر پیش آ گئی ہے اور تیسرے حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو ہم مضارع مجہول میں پیسو اس میں ترجمہ کر دیں گے، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافاً مضاعفتاً، بڑھتا چڑھتا، یعنی دگنا چوگنا اور کئی گنا بڑھتا ہوا سود نہ کھاؤ۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ جو ہے کسی کی ضرورت کے لیے اگر کوئی دیتے، کوئی چیز رقم دیتے تو ادھار نہ دیتے، وہ سود پر دیتے، اور وہ اگر اس سود پہ وہ وقت پہ وہ جو ہے پیسے واپس نہ کر سکتا تو پھر اس کی مدت بڑھا دیتے اور سود بھی بڑھا دیتے اس کا۔ پھر اگر کچھ وقت جو مدت مقرر ہوتی اس کے بعد وہ اگر پھر واپس نہ لوٹا سکتا تو پھر مدت اور بڑھا دیتے اور سود اور بڑھا دیتے۔ اس کو جو ہے اضافاً مضافہ جو ہے وہ کہا گیا۔ تو یہ یہاں پہ آیت جو ہے جنگ احد کے درمیان میں کیوں لائی گئی؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو جو ہے درے پہ مقرر کیا تھا کہ خواہ تم ہماری جو ہے چیلیں جو ہے بوٹیاں نوچ کر لے جائیں، جنگ کا کوئی بھی نتیجہ ہو تو تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، تو انہوں نے جگہ وہ نیچے جب انہوں نے دیکھا کہ نیچے جو ہے فتح ہو گئی ہے اور جو ہے مسلمان مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے کفار کے تلواریں وغیرہ زریں چھین رہے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو ان میں سے جو ہے 35 جو ہے
آدمی وہ جو ہے اس میں مال غنیمت جو حاصل کرنے کے لیے آ گئے، جو ہے کہ ان کے جو عبداللہ بن جبیر ان کو روکتے رہے جو ان کے سربراہ تھے، اور انہوں نے یاد دہانی بھی کرائی. انہوں نے کہا یہ حکم اس وقت کے لیے تھا جب جو ہے ابھی لڑائی جاری تھی، اب تو فتح ہو گئی ہے تو اس لیے اب وہ اس میں آ گئے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ اس لیے وہ اللہ کے نبی کے حکم کو جو ہے انہوں نے جو ہے غلط تعبیر اس لیے کی کہ ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس موقع کو جانتے ہوئے، حالانکہ موقع فتح کی ہوئی بازی جو ہے شکست کی صورتحال میں بدل گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جو ان کی اس جو ہے لغزش جو ان سے ہوئی کہ وہ جو ہے چھوڑ کر جگہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس احکام کو بھی یاد کرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود، دگنا چوگنا، دگنا کئی گنا جو ہے وہ سود، کیونکہ کئی گنا بڑھاتے جاتے تھے. وہ کیوں سود لیتے تھے؟ اس میں مال کی محبت ہوتی ہے اس لیے، ورنہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو بندہ اس کو جو ہے مفت دیتا ہے، صدقہ و خیرات دے دیتا ہے، اس کی مالی مدد کرتا ہے. لیکن یہ جب معاشرہ سود کا لین دین شروع کر دے تو پھر دلوں کے اندر سے رحم جاتا رہتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کو سود پہ ہی رقم دیتا ہے کاروبار. آج کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ سبھی لوگ سود کھائیں گے. تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے کہ سب لوگ سود کھائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دروازہ بند کر لیتے ہیں اور آندھی اگر آئے تو مٹی تو اندر آتی ہے نا، اسی طرح جو ہے نا پھر ہر آدمی سود کھائے گا. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے مال کی محبت کو جو ہے بند کیا. یہاں پہ جو ہے یہ بھی جو ہے تدریجی حکم آیا ہے. سورہ روم میں جو ہے زکوٰۃ کو اور اس کو مقابل رکھ کے بتایا گیا، اور یہاں پہ جو ہے فرمایا گیا کہ لا تاکلوا الربا، اور سورہ بقرہ میں پھر فائنل حکم دے دیا گیا کہ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے جو سود کھائے گا. تو یہ فائنل جو ہے حکم دیا گیا. لیکن یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چوگنا سود جو ہے دگنا اور کئی گنا جو ہے سود بڑھتا ہوا نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہاں یہ کس لیے آئی کہ ان لوگوں کو ڈرو آگ سے یعنی جو اس حکم کو نہ مانے اور سود کھانے پہ اصرار کرتے رہیں. اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ سود نہ کھاؤ، بڑھتا ہوا تو وہ جو ہے جو سود کھانے پہ اصرار کریں تو واتقوا النار التی، تیار کی ڈرو اس آگ سے وہ جو تیار کی گئی ہے، گن گن کے رکھی، عدت تیار کی گئی للکافرین، کافروں کے لیے. یہ عدت لفظ کیوں آیا؟ کتنے لوگ سود خور آئیں گے، کتنا انہوں نے سود کھایا ہے، ان کو کتنی آگ جو ہے جلانے کے لیے درکار ہے، تو ان کے لیے ایندھن بھی اتنا، جس نے زیادہ کھایا اس کے لیے زیادہ ایندھن درکار ہے. مردوں نے کتنا کھایا، عورتوں نے کتنا کھایا، تو ان کو کتنی جو ہے جیسے ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں، ٹور پہ جاتے ہیں، تو ہم جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے 10 دن کے لیے جانا ہے، تو ہمیں کپڑوں کے کتنے جوڑے چاہیے ہیں، کتنے پیسے چاہیے ہیں، اور وہاں رہنے کے لیے کیا انتظام ہوگا، تو سارا گن گن کر ہم ٹیچی کیس کے اندر رکھتے ہیں نا ساری چیزیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کے لیے جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے کہ کتنے آدمی سود خور آئیں گے، ان کو کتنے ٹمپریچر آگ کا چاہیے، کتنی عورتیں آئیں گی جو سود خور، ان کے لیے کتنا ٹمپریچر چاہیے، اور انہوں نے سود کتنا کھایا، کس مقدار میں کھایا، تو ان کے لیے جو ہے آگ تیار کی گئی ہے اور تیار کر کے رکھی گئی ہے. اس حکم کو نہ ماننے والے کافرین کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ جو یہ سود کا کو جو روکا گیا ہے وہ لیکن اس کے باوجود وہ سود کھاتے رہیں، تو ان کے لیے بیان کیا گیا کہ ان کے لیے تیار کی گئی ہے. پھر فرمایا واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی سود کھانا چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس لیے رحم کب کیا جائے گا؟
جب تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تب جو ہے تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ امت مسلمہ جو ہے سود کے چنگل میں جو پھنسی ہے اور جو ہر آدمی مجبور ہے اس پہ سود کھانے پہ، سارا نظام جو ہے دنیا کا سود پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے نکلنے کی کوئی سبیل بنا دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔